مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ ولما ورد ماء مدین، ورود عربی میں کہتے ہیں پانی کے کنویں پہ آنا یا پانی کے گھاٹ پہ آنا۔ حضرت موسیٰ سب سے پہلے مدین جب پہنچے ہیں تو کنویں پہ پہنچے، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ پانی۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ پانی تلاش کرتے تھے، جہاں پانی ہوگا وہاں آبادی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ بھی جب مصر میں پہنچے تو کہاں پہنچے؟ کنویں کے قریب۔ وجد من دونہم امرأتین تذودان، دیکھا کہ کچھ دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہٹا رہی ہیں، یعنی پانی نہیں پینے دے رہی ہیں اپنے جانوروں کو یا اپنے مویشیوں کو۔ ووجد امۃ من الناس یسقون، اور بہت سے لوگ مرد جو ہے نا وہ مجمع میں گھسے ہوئے اور پانی نکال کے پلا رہے ہیں انسانوں کو یا اپنے مویشیوں کو، اور وہ لڑکیاں دور کھڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو ان کمزوروں پہ ترس آیا۔ ترس یہ آیا کہ یہ تو ان کا نمبر آنے میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اب یہ شرم کی وجہ سے مردوں کے مجمع میں نہیں جا رہی ہیں، اور مرد اتنے ڈھیٹ، ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یار ہمارا مجمع ختم ہوتے ہوتے یہ تو کھڑے کھڑے، دھوپ بھی تھی وہاں بہت، ان کا تو بیچاریوں کا سخت نقصان ہوگا، تو ہم ہی کچھ غیرت دکھا کے خواتین کو کہتے ہیں پہلے آپ پانی نکال لیں، اور ہے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں، دو لڑکیاں ہیں نا، تو یہ اس قوم کو سوچنا چاہیے تھا نا یہ، لیکن قوم میں غیرت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ حالانکہ خود تھکے ہوئے تھے اور خود مسافر تھے، لیکن حضرت موسیٰ کو ان لڑکیوں پہ ترس آیا۔ یہ ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے میرے بھائی، آپ گھننے بن کے کہیں وقت نہ گزارا کریں۔ کوئی پڑا ہوا ہے ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کنی کترا کے نکل گئے آپ۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی محتاج نظر آتا ہے آپ کو معاشرے میں جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو وہاں کنی کترا کے نہ نکلیں۔ آپ جا رہے ہو، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ تھوڑی سی انکوائری کریں، بھائی کوئی گر جائے گا اس میں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بائک یوں سائڈ سے گھمائی، یوں گھنٹہ لگا کے نکل لیے، بس ہم نکل لیے، ہم بچ گئے، باقی جو آ رہا ہے مرے۔ اسپیڈ بریکر بعض دفعہ اندھیرے میں بنا دیے جاتے ہیں، لوگ آ کے مر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا گارڈ زخمی ہوا ہے ایک مسجد کے باہر، انہوں نے مسجد وہ کیا روڈ بلاک کر دیا۔ روڈ جو بلاک کیا ہے نا، ایک درمیان سی پٹی لگا کے، وہ پٹی بائک والوں کو دور سے نظر نہیں آ رہی، اسپیڈ کے ساتھ آتے ہیں، جب قریب آتے ہیں تو پٹی نظر آتی ہے، اور کئی بائک والے گر چکے تھے وہاں۔ ہمارا گارڈ بھی وہاں گرا اور اچھی خاصا زخم آیا اس۔ وہ کہہ رہے میں نے وہاں جا کے بتایا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یار یہ کتنے لوگ گر چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیلکولیشن کر کے بتا رہے تھے، یار 8-10 بندہ اب تک گر چکا ہے۔ کسی کو توفیق نہیں ہو رہی، یار کچھ تو کرو بھائی، تمہارے سامنے لوگ گر رہے ہیں، تم روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن نہیں، جب تک 25-30 جنازے نہیں اٹھیں گے کسی کو خیال نہیں آتا۔ تو یہ سیکھنے کی چیز ہے، قرآن اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ترس آیا کہ بھائی ان بیچاریوں کا نمبر تو بہت دیر سے آئے گا، تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے ما خطبکما، تمہاری کیا حالت ہے؟ قالتا لا نسقی، انہوں نے کہا ہم مجموعوں کے مردوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتے، حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر گھر سے مرد کو بھیجنا چاہیے تھا نا، لیڈیز کا کام ہوتا ہے گھر میں رہنا، باہر کے کام کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی۔ تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، والد ہیں اور وہ بوڑھے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ بوڑھے ہیں۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ نے ان سے ڈول لیا اور ایسے کر کے جا کے پانی نکالا ہے، اور جا کے ان کو ڈول پکڑا دیا۔ ثم تولی الی الظل، اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے ان لڑکیوں کی خدمت تھی، اور کوئی ذہن میں مفاد نہیں تھا، لیکن چونکہ مسافر تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ کہیں کھانا ہوٹل پہ خرید لیں، ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی حضرت موسیٰ کو امید ہوئی کہ شاید یہ لڑکیاں ابا کو جا کے بتائیں کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے، اور ابا شاید کچھ مجھے بلا کے 1-8 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ نیت تو یہ نہیں ہے لیکن امید ہو گئی۔ تو اب ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے کہ دیکھو تم اپنے باپ کے پاس جا کے بتاؤ کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، میں نے تمہاری خدمت کی ہے، میں مسافر ہوں، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے،
تو اگر ایک آدھ ٹائم کے کھانے کا انتظام ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی. باقی تفصیل میں ابا سے مل کے بتاؤں گا یہ ہوا کیا ہے میرے سے. ان لڑکیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ, یار نہیں آ رہا سمجھ میں آپ لوگوں کی, ان لڑکیوں سے یہ بات نہیں, یہ سیکھنے کی چیز ہے. غیرت مند لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں, کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ان لڑکیوں کے دل میں خیال آ جائے گا, اچھا یہ جو ڈول وول سے پانی پلایا ہے تو اس میں ان کا مفاد تھا. آج بسوں میں نہیں کھڑے ہوتے, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے کے اپنا چورن بیچ رہا ہوتا ہے. پھر میں ایک دفعہ پنڈی جا رہا تھا بس میں, اس نے بتایا نماز پڑھیں ٹائم پہ, پابندی پہ, جتنے مسافر ہیں نماز. میں نے کہا ماشاء اللہ یار کتنا نیک آدمی, ہم مسافروں کو پہلے سے نماز کی ترغیب دے رہا ہے. اس کے بعد اس نے ٹافی نکالی, گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپھڑوں کو آرام دیتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نہیں کہا اس لیے کہ ان کے دل میں خیال آ جائے گا کہ بھائی یہ لیول خدمت کا اور اصل میں ان کا مقصد کچھ اور. تو ان سے نہیں کہا لیکن اللہ سے کہا, اس لیے کہ ہم اللہ کے بہرحال محتاج ہیں. اللہ سے ہم نے استغنا نہیں کرنا. اللہ سے کہنے لگے, چھاؤں میں آ کے کھڑے ہوئے درخت کے نیچے, اور پھر دعا مانگنے لگے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ اگر تو نے میرے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لیا ہے نا, یہ جا کے ابا کو بتائیں گی, ابا شاید مجھے کچھ پیسے ویسے دے دیں اس خدمت کے, تو اگر ایسا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, ایسا ہو جائے, ٹھیک ہے, ایسا کیا ہو جائے, ہو جائے. تو ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو, مگر اللہ سے مستغنی مت. اللہ سے یہی دعا مانگا کرو, اللہ جو تو خیر چاہتا ہے نا میرے لیے, بے شک اس ذریعے سے چاہتا ہے تو اسی ذریعے سے دے دے, مجھے قبول ہے, مجھے کیا ہے, قبول ہے. اللہ نے دعا سن لی. قالت احداہما فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ادھر حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ کوئی خیر کا اگر تیرا ارادہ ہے تو کر دے, میں محتاج ہوں, بھوک بھی لگ رہی ہے, کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے, کچھ کر دے کوئی انتظام. اللہ نے دعا قبول کی. دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی, ان ابی یدعوکا, میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے ہمارے ابا آپ کو اس کے بدلے میں اجرت دینا چاہتے ہیں. خاندانی لوگ تھے یا نہیں تھے؟ آئے ہائے, کیسے دیکھو ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے. کوئی آپ کی فری میں خدمت کر رہا ہو, اس کی زیادہ خدمت کرو آپ. جب وہ اتنا بڑا دل کر رہا ہے تو آپ اس سے بڑا دل کر کے دکھاؤ. ہمارے ہاں جو فری میں کر رہا ہے اس کو نچوڑتے رہتے ہیں کہ تو فری پھوکٹ کا ملا ہوا ہے نا, اس کو تو جوس بنا کے اس کا پی لو. اور جو جتنا تیز ہوگا نا, 1.5 ہوشیار, باس کو نچوڑنے کی کوشش کرے گا, اس کو کھلاتے رہیں گے. مخلص لوگوں کی ہمارے معاشرے میں قدر, نہ مخلص ملازم کی قدر ہے, نہ مخلص باپ کی قدر ہے, نہ مخلص اولاد کی قدر ہے, نہ مخلص بیوی کی قدر ہے, نہ عورت کو مخلص شوہر کی قدر ہے. بیوی مخلص ہے جس کی آپ کے مال پہ نظر نہیں ہے, وہ کہتی ہے بچا بچا کے آپ کو واپس کر دیتی ہے, کھلاؤ اس کو خوب دبا کے کھلاؤ. بولو بھائی جب تیرا دل اتنا بڑا ہے, بیگم یہ لو, یہ 5000 کا نوٹ, بس میرا ویسے ہی دل کر رہا تھا. نہیں نہیں, جو تیز عورت ہوگی وہی تمہارے بٹوے سے پیسے نکالے گی. جو شریف ہے تم اس کو اس کا جہیز بھی کھا جاؤ گے. اور دوسری طرف بھی یہی معاملہ ہے, میاں اگر شریف ہے سرنج سے نا اس کا خون نکال کے اپنے بھائیوں کے چڑھا دے گی. تو اس لیے کوشش کیا کرو تمہارے ماتحتوں میں جو اگر تمہیں لگے نا کہ یہ مخلص ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دیا کرو. ایک انگریز کا قول ہے کافر کا, لیکن بڑی اچھی بات ہے. اس نے کہا اپنے ماتحتوں کو کبھی باؤنڈ نہ کرو اپنے پاس کہ وہ کہیں اور جانا چاہیں تو تم روک کے رکھو. نہ نہ نہ, یہ ظلم ہے ان کو کہیں اور اچھی جگہ مل رہی ہے, بولے جاؤ بھائی. کمپنی والے آج کل مجھے اب تو نہیں بلاتے, پہلے کہتے تھے آپ ہمارے ملازمین میں بیان کریں کہ یہ ہمیں چھوڑ کے جائیں نہیں. ان کو کمبختوں کو ہم سکھاتے ہیں, جہاں اچھی جاب ملتی ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. آپ نے ان کو سکھایا اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے, تو ان کو اپنا فائدہ جب کہیں اور نظر آئے گا تو جائیں گے یہ. تو میں نے ان سے وہ انگریز کا قول نقل کیا کہ اپنے ماتحتوں سے کو کہیں بھی جانے سے مت روکو, سلوک اتنا اچھا کرو کہ وہ کہیں اور نہ جائیں. تو اگر کسی اور کمپنی سے ان کو اچھی آفر آ رہی ہے, آپ بولو میں تمہاری تنخواہ یہیں بڑھا رہا ہوں, تو نہیں جائیں گے. وہ نہیں بڑھا رہے تو پھر وہ تمہارے باپ کے غلام تھوڑی ہیں جو یہاں رہیں. چلو
تو موسیٰ علیہ السلام, وہ جو لڑکیاں تھیں نا, بس یہ ہم ختم کر رہے ہیں, پھر باقی کل کریں گے انشاءاللہ. تو وہ جو لڑکیاں تھیں ان کے والد بھی خاندانی, وہ یہ کر سکتے تھے کہ چلو کسی نے فری میں پلا دیا, بس ٹھیک ہے جاؤ بھائی چھوڑو, بس اللہ اس کو جزائے خیر دے. لیکن ان کے باپ نے قدر کی کہ ایک طرف اتنے نالائق لوگ کہ بیٹیوں کو ایسا نہیں کر رہے کہ لیڈیز فرسٹ, بھئی آپ پہلے آ جائیں. ایسے نالائقوں میں اگر ایک ایسا ہے جو فری میں اتنی خدمت کر رہا ہے, ترس آ رہا ہے, تو ہمیں بھی دل بڑا کرنا چاہیے, اس کو اس کی اجرت ہم دیں گے. تو دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ. حیا کے ساتھ بھی اللہ نے ذکر کیا اس لیے کہ اللہ کو عورت میں حیا کا عنصر پسند ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ, خواتین جب جس طرح سے بائکوں پہ بیٹھتی ہیں نا دونوں پاؤں ایک طرف کر کے, اس میں حیا زیادہ ہے. اس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. حیا ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لغت سے نکال کے دکھائیں کہ کس طرح حیا ہے. حیا دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے, دیکھنے سے پتہ چل جاتی. ہاں اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پاؤں کپڑا نہ الجھ جائے, اس کا کوئی متبادل تلاش کرو. کیونکہ بعض خواتین اس طرح بیٹھتی ہیں کہ بائک کے اس میں نا چین میں برقع پھنستا ہے, چادر پھنستی ہے, تو چین کور ہونا چاہیے. چین کور ہو تو پھر نہیں پھنستا, تو سمٹ کے بیٹھے ہیں تاکہ کپڑا پہیے میں پھنسنے کا خطرہ نہ ہو. باقی اس پہ بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرنا کہ اونٹ میں خواتین ایسے بیٹھتی تھیں, یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں. یہ اونٹ میں تو اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتی, اور بائک کو آپ اونٹ پہ قیاس نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کوئی بھی علماء صلحاء دیکھیں گے, حتیٰ کہ جو یہ دلائل دے رہے ہیں نا کہ اس طرح بیٹھنا چاہیے, ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر کر کے, وہ بھی اپنی بیوی اور بہنوں کو اس طرح نہیں بٹھاتے بائک پر. ان کو پتہ ہے کہ اچھا نہیں لگے گا یہ عمل دیکھنے میں. تو اس لیے حیا کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہو میرے بھائی کرو. اور حیا کے کوئی لگے بندے اصول نہیں ہوتے. عرف بہت ساری چیزوں میں عرف فیصلہ کرتا ہے کہ حیا کس میں زیادہ ہے. ہاں کوئی خاتون خود بائک چلا رہی ہوں تو چلانے میں وہ اس طرح کر کے بیٹھ نہیں سکتی, وہ ایک مجبوری ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بعض لوگ یہ بھی طنز کرتے ہیں اس طرح بیٹھ کے چلائے گی کیسے, تو میں چلانے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. چلانا پڑے گا وہ تو ظاہر ہے, ایک پاؤں ادھر ہوگا ایک پاؤں ادھر ہوگا. میں پیچھے بیٹھنے میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے بیٹھیں تو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھیں. جہاں مجبوری میں چلانا ہو تو پھر چلانے میں تو ظاہر ہے ایک پاؤں ادھر ہوگا اور دوسرا پاؤں ادھر ہوگا. اس میں یوں بیٹھ کے کون پاگل مشورہ دے گا. تو کیڑے نکالنے والوں کو, ایپ تلاش کرنے والوں میں سینس نہیں ہوتی, وہ پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں. خیر ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. قرآن کہہ رہے فجاءته احداهما تمشي على استحياء, دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہو. حیا کے ساتھ چلنا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو راستے کے کنارے پہ چلیں, روڈ کے بیچ میں نہ چلیں. خواتین کو چاہیے کیسے چلیں؟ راستے کے کنارے پہ, پراپر پردہ ہونا چاہیے. تو وہ جب آئی اور کہنے لگی میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے. کیوں بلایا ہے؟ آپ کو میرے ابا اجرت دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, وہ تو پہلے ہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ نے میری دعا قبول کر لی. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے استغنا کی بھی ایک لمٹ ہے. بھیکاری پن بھی مت بنو, اور اتنا استغنا بھی نہ کرو کہ اللہ کچھ دینا چاہتے اور آپ کو نہیں جی مجھے اللہ کھلائے گا. تو قرآن کہتا ہے قالت احداہما, ہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تو ابا نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تو پھر پوری تفصیل پوچھی, آپ ہو کہاں سے, آپ ہو کہاں سے. حضرت موسیٰ نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا. بھائی میں ایسے فرعون کے محل میں پڑا ہوں, بڑا ظالم ہے, ہماری قوم کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا اور مجھے بھی تنگ کرتا تھا, ایک قبطی کا مجھ سے قتل ہو گیا. پوری صاف بات کی موسیٰ علیہ السلام نے, کوئی اس میں جھوٹ نہیں, جو تھا ویسے کا ویسا بیان کر دیا. تو یہاں بھی دو نمبری ہوتی ہے. ایک اجنبی آدمی جس کو پتا ہے مجھے اس کنٹری میں کوئی رشتہ ملے گا نہیں, اس کا جب کسی گھر میں جانا ہو اور دو لڑکیوں کی خدمت بھی کر چکا ہو تو اس کو داماد بننے کی بھی ایک لالچ پیدا ہو سکتی ہے نا. تو یہاں وہ حقیقت نہیں بیان کرے گا بلکہ جھوٹ موٹ کے کاروبار اور بزنس پیش کرنا شروع کر دے. ایکچولی میرا مصر میں بڑا بزنس ہے اور میں بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ نے کچھ نہیں, کیونکہ کوئی لالچ نہیں بھائی کسی سے. اس لیے میں کہتا ہوں رشتے لینے جایا کرو, جو ہو وہ بیان کر دیا کرو, ہونا ہوگا ہو جائے گا. جھوٹ بول کے اچھی جگہ شادی سے بہتر ہے کسی خراب جگہ شادی کر لے سچ بول کے, وہ پھر بھی پائیدار ہوگا معاملہ. دھوکہ نہیں دے انسان کسی کو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنائی, بھائی میرے ساتھ یہ ہوا. تو وہ کہنے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین, اب خوف نہ کرو, اللہ نے تمہیں ظالموں سے
نجات دے دی ہے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ، دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ابا ہمارے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے، ہماری بکریاں چرانے کے لیے ہمیں ایک اچھا ملازم چاہیے، ایسا ملازم جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو. ایماندار اس لیے گھر میں لڑکیاں ہیں، آپ بعض دفعہ مزدوروں کو لے کر آتے ہیں، وہ گھر کی عورتوں کو جھانکنا تاکنا شروع کر دیں. میں نے دفعہ ایک مزدور کا انتظام کیا، مجھے کسی نے کہا اس کو نہیں رکھو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس کی عادت ہے کمبخت کی، جس گھر میں مزدوری کرتا ہے ان کی عورتوں کو جھانکتا ہے جا کے. مشہور ہے ماشاءاللہ، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اس فیلڈ میں کیا ہو گیا ہے، مشہور ہو گیا. اس کا کام ہی یہی ہے کمبخت کا. پنکھا ٹھیک کرنے میں یا پلستر کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگاتا جتنا جھانکنے تاکنے میں لگاتا. ابھی ایک مزدور پٹا ہے، چھت پہ چڑھا ہوا جھانک رہا تھا کسی کے گھر میں، اوپر شٹرنگ کا کام کر رہا ہے اور جہاں کسی کے گھر، وہ لڑکوں والوں نے دیکھ لیا، اس کو بلا کے طبیعت سے کوٹ پیٹ کے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. لیکن یہ ایسے ٹھرکی ہوتے ہیں کہ یہ پٹ پٹ کے دوبارہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں آپ جب کسی بندے کو رکھتے ہو، سب سے پہلے اس میں امانت دار ہو، کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ خیانت نہ کرے. نمبر 2، اس لحاظ سے بھی امانت دار ہو کہ ڈیوٹی پابندی سے کرے، ورنہ خیانت کرنا شروع کر دے. آپ حضرت موسیٰ نے بکریاں چرائیں، میرا تجربہ ہے آپ اپنی بکری خود پالتے ہو، اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہوتی ہے، چرواہے کو دے دو، بڑھنے کے بجائے چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی روز بروز. اس کی اپنی بکریاں بڑھ رہی ہوں گی، آپ کی کیا ہونا شروع ہو جائیں گی. میں نے بکری کا بچہ دیا، وہ اتنے کا اتنا ہی ذبح کیا، پھر ہم نے 1 سال کے بعد بڑھا ہی نہیں. کھلاتے ہیں نہیں، چلا چلا کے اپنے جانور کو بڑے ٹائٹ طریقے سے پال رہے ہوتے ہیں. تو بچیوں نے کہا کہ سب سے بہتر ملازم جو گھر میں ملازمت کے لیے وہ ہے، نمبر 1 ایماندار ہو، نمبر 2 طاقتور ہو. خالی نیک ہونا بھی کافی بولو نا نہیں ہے، کیونکہ آپ بعض دفعہ ایسا آدمی ملازم رکھ لیتے ہو کہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنا اس کو کھلانے پلانے، گلوکوز کی بوتلیں چڑھانے پر خرچ ہوتا ہے. آپ یہ بھی میرے پاس ایسے کیسز بھی آ چکے ہیں. تو صحت مند ہونا چاہیے. تو یہ صحت مند بھی ہے. صحت کا اندازہ اور ایمانداری کا اندازہ ان بچیوں نے اتنی دیر میں کیسے لگا لیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی. ان کی تو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک دم انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایماندار بھی ہیں اور طاقتور بھی. علماء کہتے ہیں طاقت کا اندازہ لگایا ڈول نکالنے سے. وہ جو لوگ تھے نا، وہ ایسے یوں کر کے نا کھینچ رہے تھے، گھنٹہ لگ جاتا تھا ان کو. ہمارے حضرت تو پوری نقل کر کے بتاتے تھے نا، ای کی چی چی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. ڈول بھی بڑے بڑے ہوتے تھے پہلے. حضرت موسیٰ گئے ہیں اور ایسے کر کے ڈول نکالا. ان بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان کمزور نہیں ہے. اور امانت کا اندازہ ایسے ہوا کہ اس پورے پروسیس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی نگاہیں مسلسل زمین پر جھکی ہوئی تھی. ایک دفعہ بھی انہوں نے لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، آپ مستورات کے ساتھ جا رہے ہو نا کار میں، پیچھے ٹیکسی والا کیا کرتا ہے، وہ جو گلاس ہوتا ہے نا پیچھے دیکھنے کا، وہ آپ کی بیوی پہ سیٹ کر دیتا ہے. یہ گرلز اسکول جو ہوتے ہیں نا، گرلز، ان میں جو وین پہ نہیں آ رہے ہوتے، وین میں لے جانے کے لیے جو ڈرائیور ہوتے ہیں، ان میں بہت ہوتا ہی ہے. ایسے شادیاں ہوئی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ اب تو پرانا ہو گیا، ان کو نہیں پتا، جب تو بچے بھی ان کے بڑے ہو گئے، بچپن کا واقعہ ہے. وہ لڑکیوں کے اسکول میں نا لڑکیوں کو لے کے جاتا تھا وہ لڑکا. تو وہاں اس نے ایک لڑکی پہ سیٹ کیا ہوا تھا وہ گلاس، وہ نہیں جو پیچھے دیکھنے کی. آنکھ مٹکا ہوا ہے اور بالآخر الحمدللہ دونوں کی شادی ہوئی. چلو اچھا ہوا شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو اس طرح بھی ہوتا ہے بھائی. ٹھیک ہے شادی ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن ابا نے اس لیے تھوڑی بٹھائی ہے بچی کے آپ گلاسز سے اس کو جھانکو. آپ ویسے ہی پیغام بھیج دیتے. اور ایسے بھی ہم نے اچھے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی آپ جب اگلے پر اعتماد کر رہے ہیں تو آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، آپ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہو، وہ فوراً گلاس وہ ایسی جگہ فٹ کر دیتے ہیں کہ کسی عورت پہ نظر نہ پڑے ان کی. تو یہ عورتوں کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی آنکھوں میں مکاری ہے اور کس کی آنکھوں میں حیا ہے. یہ مردوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ عورتوں کو 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. تو ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ اجنبی ہو کے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے. نظر مستقل کہاں ہیں؟ نیچے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب ان لڑکی نے کہا نا کہ آپ میرے والد کے پاس چلیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے. ممکن ہے یہ ایسا ہو، واللہ عالم.
خیر ان کو اندازہ ہو گیا. تو اس لیے اب بس یہ 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو وہ جو لڑکیوں کے والد تھے نا, یہ کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے, لیکن اس کی کوئی دلیل ہے نہیں. ان لڑکیوں کے دیکھو باپ کو سب سے زیادہ فکر بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی ہوتی ہے, جو غیرت مند باپ ہے. سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ جو غیرت مند باپ ہے نا, اس کو فکر ہوتی ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے. آج کل یہ فکر ختم ہو گئی, بلکہ بچی بتا بھی دیتی ہے نا ابا کو کہ وہاں شادی کرنی ہے, تو ابا دور لگ کے تھپڑ لگاتے ہیں اس کے. شرم نہیں آتی بھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی شروع ہو جائے گا پھر. تو جو غیرت مند ہے, ہمیں یہ واقعہ اللہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی معاذ اللہ کہانی ہے, ایک ایک پہلو سے سبق دلانے کے لیے کہ وہ لڑکیوں کے والد نیک آدمی تھے, تو وہ مسلسل تلاش میں تھے مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا شوہر چاہیے. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس آدمی میں 2 کوالٹیز ہیں, نمبر 1 صحت اچھی ہے, نمبر 2 ایماندار ہے. تو داماد کی سلیکشن میں بھی 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, صحت مند ہو اور ایماندار ہو. ہمارے ہاں ان 2 کو اگنور کر کے روکھڑا دیکھا جاتا ہے, کماتا کتنا ہے. اگر وہ ایماندار نہیں ہے, کماتا ہے, خدا کی قسم یہ کمائی عذاب جان بن جائے گی. اسی کمائی سے وہ آئس پیے گا, اسی کمائی سے شراب پیے گا, اسی کمائی سے لڑکیوں کو جھانکا تاکی کرے گا. پیسہ تقوی کے بغیر آتا ہے تو عیاشی لے کر آتا ہے. دوسری بات یہ کہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. اگر صحت ہے تو بندہ بزنس کر کے پیسہ کما لیتا ہے, ایمانداری نہیں ہے تو پیسہ وبال جان, اور صحت نہیں ہے تو جب آپ کے اندر کمانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر میری طرح آپ سبزی والوں کو پیسے بانٹتے پھرو گے. مجھ میں تو تھی طاقت لیکن ٹائم نہیں تھا نا, تو وہی ہو جائے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر صحت مند ہے تو اس کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں یہ مت دیکھو, بلکہ ایسے موقع پہ قرآن کیا کہتا ہے, یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. جب بیوی آئے گی تو کھلانے کا خرچہ بھی اللہ دے دے گا. تو ان کے والد نے بھی دیکھا بھائی صحت مند ہے, کما سکتا ہے اور ہے بھی ایماندار, تو داماد میں یہ 2 چیزیں کافی ہیں. 2 چیزیں مل گئیں, فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا اور کہنے لگے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کی شادی میں آپ سے کر. اسی وقت فیصلہ کیا ہے. کہاں گئے استخارے 6 مہینے کے بھائی, کہاں گئے وہ پتھر پہلے نگینے معلوم کروائیں کہ ان سے ملتا بھی ہے نگینہ کہ نہیں ملتا, اور جو ہے وہ استخارے نکلواؤ, اگر نیلا آیا تو پھر کر دو, پیلا آیا تو. بھائی داماد میں 2 چیزیں جب ثابت ہو گئیں اب کسی استخارے کی ضرورت نہیں ہے. فوراً پھر یہ بھی نہیں کہا اچھا میں اپنے چاچا, ماموں, خالہ, پھپھو, ممانی اور مصر سے میری کزن بھی آئی ہوئی ہے اور ادھر فلسطین سے میرے نانا آئے ہوئے ہیں, ان سب کو میں بلا کے جرگہ ہوگا, وہ جرگہ فیصلہ کرے گا کہ اس بیٹی کی شادی آپ سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی. جن خاندانوں میں بچیوں کی شادی کے لیے جرگے بیٹھتے ہیں ان میں بچیوں کی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہوتا ہے. باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, ہاں یا نہ اسی وقت کر دے. وہ سمجھتے ہو, باپ بہترین فیصلہ کرتا ہے. میری جب شادی ہوئی نا تو میری جو وائف ہیں الحمدللہ اور ان سے میری اولاد ہے, ان کے ابا نے رشتہ داروں کو بتائے بغیر ہاں کر دی تھی, کیونکہ میں دوسری کر رہا تھا نا. وجہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں یار ہم جب بتائیں گے نا دوسری تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرے نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ جب نکاح پہ آئیں گے تو آپ نے بتانا نہیں ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, آپ نے یہی شو کرنا ہے کہ میں کیا ہوں, کمارا, کیونکہ پھر ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. تو رشتہ داروں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور باپ ڈیسیجن لے سکتا ہے. تو لے لیا انہوں نے ڈیسیجن الحمدللہ, اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے. میرا خیال 13-14 سال ہو گئے شادی کو. اگر وہ نہ فیصلہ کرتی نہیں, پہلے ماموں سے پوچھوں گا, چاچے مامے سارے, ابے کیا دوسری والے کو دے رہے ہو, ابے اس کے پہلے سے بچے, ابے پاگل ہو گئے ہو کیا. اتنی انکوائری ہوتی نا, اتنی انکوائری کمیشن آفیسر میں بھرتی ہونے کے لیے اتنی انٹیلیجنس خفیہ ایجنسیاں انکوائری نہیں کر رہی ہوتی جتنی باقی سارے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو وہ خطرات نہیں ہوتے جو بیٹی کو گھر میں بٹھانے کے ہوتے ہیں. تو باپ صحیح فیصلہ کرتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی پیغام نکاح بھیجے, زیادہ ادھر ادھر لوگوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود فیصلہ کرو. خود سمجھتے ہو. تو ان کے ابا نے بھی خود ہی فیصلہ اسی وقت.
کوئی چاچا ماما کو فون نہیں کیا, نہ کسی سے مشورہ, کہا انی اریدو, میرا ارادہ ہے میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کس سے کرنا چاہتا ہوں, آپ سے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ ادھر آپ کی شادی ہوئی, ٹھیک ہے نا, آپ بیٹی کو لے کے چلے گئے, میری تو یہی 2 بیٹیاں ہیں گھر میں خدمت کرنے کے لیے, تو میں بوڑھا, میری خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا. شرط یہ ہے کہ 10 سال آپ نے بکریاں چرانی ہے, جو ہمارے گھر کا ذریعہ آمدن ہے, جو ہمارے گھر کا ذریعہ آمدن ہے. موسیٰ اور 8 سال چرانی ہے, 2 اگر آپ اپنی طرف سے کر دیں تو یہ غریبی ہے, یہ آپ کی طرف سے ہم پر کیا ہوگا, احسان. حضرت موسیٰ نے فوراً فیصلہ کیا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایکچولی میں ذرا استخارہ کر لوں پہلے, اس وقت حالانکہ پیغمبر بنے نہیں تھے, میں ذرا اپنی والدہ سے فون کر لوں. اب ظاہر ہے مصر والدہ سے کہاں جاتے ہیں ملاقات کے لیے, بس بھائی اب دوسرے ملک میں رہے, والدہ بھی نیک تھی, ان کو پتا تھا میرا بیٹا میرے لیے کوئی اچھی بہو ہی لے کر آئے گا. کچھ بھی نہیں, پہلے میں اسٹیبل ہو جاؤں. ایکچولی اصل میں یہ جو 10 سال میں بکریاں چراؤں گا, یہ پہلے میں کمیٹی ڈالوں گا, پھر میری کمیٹی 6 سال کے بعد نکلے گی, پھر جب کمیٹی نکلے گی اس سے میں گولڈ خریدوں گا, پھر میں ڈیفینس میں گھر خریدوں گا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. جیسے کہ آج کل نوجوان کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, جب بادام آتے ہیں تو کھانے کے لیے دانت منہ میں نہیں بچتے. میں نے دیکھا الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اسٹیبل ہو کے شادی کی ہے, اسٹیبل ہو گئے, اور وہی میرا والا حال ہوا کہ جب پیسہ تھا تجربہ نہیں تھا, اور جب بزنس کا تجربہ آیا پیسہ شارٹ ہو گیا. تو بھائی ایک عمر ہے, کم عمری میں شادی کرو, جوانی میں شادی کرو, اس میں شادی کی لذت ہے, اس میں میاں بیوی میں عشق جیسی محبت ہوتی ہے. یہ جو بڈھے ہو کے, میں تو نکاح پڑھا رہا ہوں نا, اللہ کی پناہ, مجھے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے دولہا کو دیکھ کے. اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا, اس کو بہت مبارکباد دیتا ہوں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی مبارکباد دوں یا تعزیت کروں, اس کی عیادت کروں. تو اس لیے بھائی ایک جگہ تو میں شادی میں گیا, میں سمجھا یہ دولہا کے نانا ہے, پتہ چلا وہی دولہا تھے. بڑے میں نے کہا چلو اب کیا غنیمت ہے, اب بھی کر رہے ہیں, وہ دولہا تھے حضرت جی. تو اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی مری میں ہمارے ایک جاننے والے عالم ہیں, اس نے کینیڈا میں کوئی لڑکی پھنسا لی, انگریز لڑکی نا, پاکستانی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, تو لڑکی پھنسا کے اس کو بلا لیا کہ شادی کروں گا تم سے. وہ بھی آ گئی, پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہوگا. اب یہ 80 سال کے بزرگ امام صاحب کے پاس صبح پہنچے. وہ امام صاحب مجھے واقعہ بتا رہے تھے نا, یہ اپنی مسجد کے امام کا بتا رہے یا اپنا ہی بتا رہے, واللہ عالم. مجھے کہنے لگے وہ صبح وہ آیا اور ہمارے امام صاحب سے کہنے لگا کہ میرا شام کو کینیڈا کی ایک انگریز لڑکی سے نکاح ہے, اس کے لیے کیا چاہیے, یعنی ڈاکومنٹ میں کیا چاہیے. انہوں نے کہا آپ کا صرف زندہ ہونا چاہیے اس میں, اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے. ہاں اس نے یہ کہا کہ فجر میں آئے, کہنے لگا آج عصر میں شام کو میرا اس لڑکی سے نکاح ہے, اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے. انہوں نے کہا کچھ بھی ضروری نہیں ہے, صرف عصر تک آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا میں استخارہ نکالوں گا, پازیٹیو آیا, پھر میں پہلے میں کچھ ایکچولی پیسے جمع کر لوں, کمیٹی ڈال لوں, یہ نا 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 نا. جس خدا نے آج تک کھلایا ہے, جب بیوی آئے گی تو اس کے کھلانے کا انتظام وہ کر دے گا. حضرت موسیٰ نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور فرمایا ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. حضرت موسیٰ نے یہ بھی نہیں کہا میں یہاں شادیاں کرنے نہیں آیا ہیں, میرے پر تو ابھی تو میرا ایک بڑا ویژن ہے, میں اپنی قوم کے نجات کے لیے محنت کروں گا, اسٹرگل کی. شادیوں وادیوں میں کیوں مجھے الجھا رہے ہو؟ ابھی تو میں اپنی قوم کا نجات دہندہ بنوں گا, میں واپس جاؤں گا اور میں ایک اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا, پھر مصر میں انقلاب آئے گا, پھر جب مصر کی حکومت کا خاتمہ ہوگا پھر میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا, آپ اپنا فون نمبر دے دیجیے مجھے, کانٹیکٹ نمبر دے دیں. نا 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 بھائی, یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے, پڑھائی بھی ساتھ ساتھ, آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ, شادی بھی, بچے بھی. کوئی کام شادی کی وجہ سے نہیں رکے گا اور کسی کام کی وجہ سے شادی نہیں رکے گی. ایک وجہ سے رکے گی, کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہ ہو, کوئی لڑکی نہ دے رہا ہو تو پھر ایک مجبوری ہے, پھر میرا دماغ آ کے مت کھایا کرو. تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. ایم الاجلین قضیت,
دونوں 8 سال یا 10 سال میں سے کوئی بھی مدت میں نے پوری کر دی، فلا عدوان علیہ، تو پھر مجھ پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پھر میں اپنے اس ایگریمنٹ سے کیا ہو جاؤں گا؟ بری۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہے۔